نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين. ربي زدني علما، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے بگن کریں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ عظیم ترین آیتوں میں شامل ہوتی ہیں، قرآن کی عظیم ترین مقامات میں سے ہے. اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنی، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. اور پوری رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، حتیٰ کہ بیٹھے کھڑے اٹھے، مطلب ہر کروٹ پر بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رہے تو بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی رو رہے تھے، یعنی شکر گزاری کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت، فجر کے وقت آئے بتانے کے لیے، وقت کا مطلب فجر کے ٹائم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا اور فرمایا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ، آپ کے اوپر اتنی رکت کیوں طاری ہے، آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھ پر رات کو یہ عظیم ترین آیتیں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں شکر گزاری کے لیے، مطلب شکر گزاری کا جذبہ جو تھا، اس کے لیے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظیم ترین آیتیں ہیں مجھ پر نازل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بہت ہی بہترین آیتیں ہیں جو آپ سب نے حفظ انشاءاللہ کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے یہ آیتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد جا کے وضو کیا کرتے تھے اور پھر تہجد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو رات کے وقت بھی ہم نے ان آیتوں کا مطلب تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، جی جی بالکل تہجد میں پڑھنے کی، کیونکہ یہ وقت ہی وہی تھا جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تہجد کے وقت ہی آیتیں نازل کی گئی. چلے انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور لفظی ترجمہ آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو حفظ کرنا آسان ہو جائیں گی. بہت سے لوگوں کو تو حفظ بھی ہوں گی آلریڈی، کیونکہ یہ تو ہمارے اذکار کا حصہ ہیں، اور نہیں بھی ہوں گی تو آپ لوگوں نے حفظ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. چل، سب سے پہلی جو آیت ہے وہ اللہ رب العزت کی کونیا نشانیوں کے بارے میں. کونیا مطلب جو قدرت میں جو نشانیاں ہیں، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے، جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی تو 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار اور والفلک التی تجری من تحتها الانہار. وہ سارا کچھ جو تھا کہ اللہ نے بہت ساری نشانیوں کا آیت الآیات جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ آیت جو تھی اسی سے، اس کا یہ سمجھ لیجئے کنسائز فارم ہے، اس کا نچوڑ یہاں پر بیان کیا گیا ہے شارٹ میں. اور وہاں پر لانگ میں بیان کیا گیا تھا، وہاں پر 20ویں رکوع کی فرسٹ آیت تھی، یہ بھی 20واں رکوع ہے، 20ویں رکوع کے یہاں پر بھی فرسٹ آیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں ان کے اندر غور و فکر کون کرتا ہے؟ عقل والے لوگ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر نشانیوں پر جو ہمارے انوائرمنٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، آفاق اور انفس میں، یعنی اگر ہم اس آسمان، اس زمین کو دیکھیں، ان ہواؤں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، تو اگر ایک عقل جس کی سلامت ہے، جس بندے کی جو عقل تباہ جو اس کی سلامت ہے، اگر وہ ان سب چیزوں پر غور کرے تو وہ اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے. مطلب وہ یہ ایٹ لیسٹ اتنا، اگر اللہ کو اللہ کے نام سے نہیں پہچانے گا
تو ایٹ لیسٹ اتنا تو پہچان لے گا کہ یہ سب کچھ کسی بندے کا کام نہیں ہے، یہ ایک مطلب سپر نیچرل پاور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کوئی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے سارے سائنٹسٹ ایسے ہوتے ہیں نا، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں اور بہت جب ان کے تحقیق کامیاب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں لے آتے ہیں؟ کیونکہ وہ عقل اپنی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بڑی بڑی تحقیق کرتے ہیں، جو ریسرچز کرتے ہیں، اور پھر ان کو بہت سارے باڈی کے اندر ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے قرآن سے ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کو کسی پارشیلٹی کے ساتھ، تعصب کے ساتھ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان سب تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جو آفاق میں، انفس میں، سارے انوائرمنٹ میں، اپنی باڈیز میں، تو اور یہ ساری چیزوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کرو، کیونکہ جب ہم غور فکر کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر، درختوں پر، آپ اس کے پتوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، سبحان اللہ۔ آپ اس کے ایک مطلب آسمان کو دیکھیں، اور ایک ایک چیز جو اللہ رب العزت نے قدرت میں پھیلا رکھی ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے رب، ہمارا جو رب ہے اللہ رب العزت، وہ کتنی عظیم ہستی ہے، جس نے اتنی عظیم کائنات اور اتنی خوبصورت کائنات بنا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے قدرت میں پھیلا رکھی ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کی کیا ملتی ہے، تلقین ملتی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے انا۔ انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک، انڈیڈ۔ ٹھیک ہے؟ انڈیڈ، بے شک، انڈیڈ۔ فی، فی ہے حرف جر، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن۔ فی کا ترجمہ ہوگا میں، اردو میں اور انگلش میں ان۔ ان، انا بے شک، فی میں، کس میں؟ خلق کی، ف لام قاف اس کے روٹ لیٹر ہے، خلق مطلب تخلیق، تخلیق، پیدائش، پیدائش، کریشن۔ ٹھیک ہے؟ کریشن میں، تخلیق میں، پیدائش میں، کس چیز کی پیدائش میں؟ انا بے شک، فی میں، خلق کی، تخلیق میں۔ فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اسی لیے جب آپ ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو خلق کو پہلے پڑھ لیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے۔ انگلش میں ہم سیدھا ترجمہ کریں گے ان دا کریشن، لیکن جب اردو میں ترجمہ ہوگا حرف جر کا تو کیا ہوگا؟ ہاں بالکل، بنانے میں، تخلیق میں اور پیدائش میں۔ انا بے شک، فی میں، خلق کی، پیدائش میں، تخلیق میں، بنانے میں، کس چیز کے، کس چیز کی تخلیق میں؟ السماواتی والارضی۔ السماواتی ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کیا کرتا ہے؟ ال کا ترجمہ ہوتا ہے دا انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ ال کسی بھی کامن ورڈ کو، عام کو خاص بنا دیتا ہے، کامن کو پراپر بنا دیتا ہے، اور نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی ناؤن کو، کسی بھی اسم کو جب خاص بنانا ہو تو اس سے پہلے ال لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ال کا ترجمہ ہوگا دا۔ اب السماواتی، یہ جو ہے سما کا پلورل ہے، سما، سما مطلب ایک آسمان، سماوات مطلب بہت سارے آسمان۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہے۔ اللہ رب العزت نے 7 سماوات کہا ہے قرآن میں کہ 7 آسمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے پلورل فارم آیا ہے، آتی یا آتو، اس فارم میں آئے گا تو ہمیشہ پلورل ہوگا، پلورل فیمیل۔ ٹھیک ہے؟ پلورل فیمیل یعنی جمع مؤنث ہوگا، جمع مؤنث۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سین میم واؤ اس کے روٹ لیٹر ہیں، سین میم واؤ۔ آتو، آتی آ سکتا ہے، یا ڈبل پیش کے ساتھ آتن، آتن بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کرے گا؟ یہ کسی بھی ورڈ کو پلورل بنا دے گا، فیمیل پلورل۔ اب سماوات کے میننگ کیا ہوگا؟ دا ہیونس، دا ہیونس، آسمانوں۔ ٹھیک ہے؟ آسمانوں، وہ
اور، واہ کا ترجمہ ہے اور اینڈ، حرف عطف ہے، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے، کنجنکشن یعنی جوڑنے کا کام کرتا ہے دو لفظوں کو، دو ورڈ کو، دو سینٹینسز کو، تو اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ واو یعنی اور، الردی جیسے السماوات ہے آسمانوں، الردی اس کا اپوزٹ ہے، ال کا ترجمہ ہوگا دا انگلش میں، اور اردو میں اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ ارد کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، را، دواد، ارد مطلب ارتھ، دا ارتھ، اور انگلش میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا زمین، زمین، ٹھیک ہے۔ انا بے شک، فی میں خلقی پیدائش میں، تخلیق میں، کس کی؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کیا ہے؟ اور، وہ، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور ہوگا انگلش میں، اینڈ ہوگا۔ اختلاف، اختلاف کس کو کہا جاتا ہے؟ خلافہ، اس کے روٹ لیٹر ہیں، خلافہ مطلب ہیر پھیر، ہیر پھیر، ادلا بدلی ہونے میں، اختلاف میں، اردو میں اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے پیچھے آنے جانے میں، خلفہ کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کے پیچھے آنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جب کسی چیز کے پیچھے آتی ہے تو اس کو اختلاف کہا جاتا ہے، پھیر پھیر بدلنے میں، تو بدلنے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بدلنے میں، بدلنے میں، اردو میں انگلش میں ہم کہیں گے آلٹریشن، آلٹریشن، ایک کے بعد ایک آلٹرنیٹ کیا آتی رہتی ہیں، دن اور رات جو ہیں ایک کے بعد ایک آتے ہیں نا، خلافہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اسی سے خلیفہ بنتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک خلیفہ ہوتا ہے نا، وائس جرنٹ ہوتا ہے، تو وہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آتا ہے، تو رات جا رہی ہے اس کے پیچھے دن آ رہا ہے، پھر دن جا رہا ہے اس کے پیچھے رات آ رہی ہے، تو اس سے اختلاف ورڈ بنا ہے، خلافہ اس کے روٹ لیٹر ہے۔ اختلاف کا ترجمہ اردو میں ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بدلنے میں بھی کر سکتے ہیں، اور ہیر پھیر میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اور، اختلاف میں، ہیر پھیر میں، ایک کے بعد ایک آنے میں، کس کے؟ اللیلی، ال، ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، ٹھیک ہے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ لیل کے روٹ لیٹر ہیں لام یا لام، لیل مطلب دا نائٹ، دا نائٹ، رات، ٹھیک ہے، رات، رات، اور کون؟ وہ، اور، و، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور کس کے؟ النہار، ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ نہار کے روٹ لیٹر ہیں نون ہارا، نہار مطلب دا ڈے، دن، ٹھیک ہے، رات اور دن کے آنے جانے میں، ٹھیک ہے، دن اور رات کے ہیر پھیر میں، دن اور رات کے بدلنے میں، تو دو چیزیں بتائیں منیمم، لیکن اس سے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر آئی تھنک 165 ہے یا 164 ہے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کو ریفر کیجئے گا، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل میں یہ آیتیں بیان کی ہیں، پوری ڈیٹیل میں، 164 ہے آیت نمبر، اس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے، نشانیوں والی آیت، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے جو ایک انسان جس پہ غور کر سکتا ہے، یہاں پر اس کا کنسائز فارم، اس کو شارٹ فارم میں بتایا گیا۔ انا بے شک، فی میں خلقی پیدائش میں، تخلیق میں، السماواتی آسمانوں کے، و اور الردی زمین کے، و اور اختلاف، اختلاف میں یعنی ہیر پھیر میں، بدلنے میں، اللیلی رات، و اور النہاری دن کے، ٹھیک ہے، تو آسمان و زمین کی تخلیق میں ہم نے غور کرنا ہے، رات اور دن کے اختلاف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیاتن، ل پلس آیاتن دو ورڈز ہیں، سوری، ل پلس آیاتن، ل آیاتن، ل کیا ہے؟ لام توکید ہے، لام توکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، ایمفیٹک لام، تو لام کا، لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً، سرٹنلی، لقد، البتہ، جیسے ہم لقد میں کرتے ہیں، ل، البتہ، سرٹنلی،
certainly، البتہ، surely، ٹھیک ہے، شورلی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، البتہ بے شک کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لا یقیناً کیا ہے، آیات، آیات، آیات دیکھیں اس کے اندر پھر سے آ گیا آتن، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، پلورل فارم ہے کس چیز کا، آیتن کا، آیتن کا پلورل ہے آیاتن، ٹھیک ہے، نشانیاں، نشانیاں، سائنس، حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ یا آیات، البتہ نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، بے شک نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، بے شک نشانیاں ہیں کس میں، ان رات اور دن کے آنے جانے میں، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں، یقیناً نشانیاں ہیں کس کے لیے، لی اول الالباب، لی کیا ہے، حرف جر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، لی کیا ہے، حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، لی مطلب لیے، کس کے لیے، اولل الباب، ہم نے کہا تھا اولو آئے، اولی آئے تو والے کا ترجمہ ہوگا، والو، ٹھیک ہے، والو، کن کیا والوں کے لیے، الالباب، اولو، اولی، اولا، سوری اولو، اولی، زا، زو، زی، میم، یہ سب کا ترجمہ کیا ہوگا، ذاتا، زواتا، یہ سب کا ترجمہ والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اولو مطلب والو، کون والو، الالباب، ال کا ترجمہ ہوگا دا، انگلش میں، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، الباب جو ہے لام با با اس کے روٹ لیٹر ہیں، لام با با، ٹھیک ہے، اور الباب کا مطلب ہوتا ہے عقل، لام با با کا مطلب ہوتا ہے عقل، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں، دا پیپل آف، دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر والے کے لیے پیپل کر سکتے ہیں ہم، پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے، لیے، اولی والو، الالباب عقل والوں کے لیے، اب کیونکہ لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اسی لیے الباب، یہ جو اولی الباب ہے اس کو پہلے پڑھ لیں گے اور لی کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں، کس میں، تخلیق میں آسمان اور زمین کی، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ٹھیک ہے، ہم واپس سے ترجمہ کرتے ہیں، انا بے شک، فی میں، خل کی تخلیق میں، پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کی، و اور الارضی زمین کی، و اور اختلافی الٹ پھیر میں، ہیر پھیر میں، آنے جانے میں، ایک کے بعد ایک آنے میں یا بدلنے میں، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، و اور اختلاف، ہیر پھیر میں، اللیلی رات، و اور النہار دن کے، لا یقیناً بے شک، البتہ، آیاتن نشانیاں ہیں، لیے، اولی والو، الالباب عقل، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، اور ہیر پھیر میں رات اور دن کے، یقیناً البتہ نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، آئی ریپیٹ، بے شک تخلیق میں، پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی، اور ہیر پھیر، ایک کے بعد ایک آنے میں یا بدلنے میں، رات اور دن کے، یقیناً نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں، یہ لام کے اوپر کیا آ رہا ہے، آیت کے اوپر آ رہا ہے چھوٹا سا لام الف، لام الف کا مطلب کیا ہوگا، ڈونٹ سٹاپ، یعنی یہاں مت رکو، یعنی ابھی بات جاری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یا اولو الالباب کون ہے، عقل والے کون ہیں، ان کی صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہے نیکسٹ آیت میں، تو بات ابھی جاری ہے، وہ آگے آئے گی کہ عقل والے کون ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانک فقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر دعا بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ناٹ دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ عقل والے کون ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا کہ عقل والے نشانیوں میں غور کرتے ہیں، رات اور دن میں اللہ کے آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت تخلیق بنائی ہے، کہ آسمان جہاں سے نظر شروع ہوتی ہے، حد نظر ختم ہو جائے گی لیکن آسمان ختم نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی رکنا نہیں، کوئی چھید نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی سلوٹ نہیں۔ یہ کتنا خوبصورت اللہ نے آسمان بنا دیا، ایسی زمین بنا دی کہ وہ چل بھی رہی ہے اور لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ لگاتار روٹیٹ ہو رہی ہے، زمین ہمیشہ اپنے مدار پر، اپنے محور پر، اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ یہ جو ارتھ ہے، سورج گھوم رہا ہے، سب کچھ گھوم رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ فیل نہیں ہو رہا۔ یہ کیسی تخلیق ہے، یہ کیسی کائنات ہے، یہ کیسی ہستی ہے جس نے اس چیز کو تخلیق کر دیا۔ تو یہ عقل والے کیا کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ اب اللہ نے بتایا عقل والے کون ہیں؟ الذین، الذین، دوز ہو، وہ لوگ جو، الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن ہے، الذین دوز ہو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے؟ وہ جو یا وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، عقل والے وہ لوگ ہیں جو یذکرون، یذکرون فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، ٹھیک ہے؟ اونا پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے سب، وہ سب، ذکرا، روٹ لیٹر بچ گئے بیچ میں، ذکرا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یا اور اونا مل کے بن گیا دے، اور یس قرونا مطلب دے ریمبر، دے ریمبر، وہ یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یا وہ واو نون سب، ذکرہ یاد کرتے ہیں، وہ سب جو یاد کرتے ہیں، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ کو، وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، دے دوز ہو ریمبر اللہ، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب اللہ فرما رہے وہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیامن، قاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، قیامن مطلب کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے، کھڑے، اسٹینڈنگ۔ ہم قیام کرتے ہیں نا نمازوں میں، قیام کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے نا، قیام اللیل یعنی رات کا کھڑا ہونا۔ تو قیام مطلب کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ، اور، و، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور، قعودن، قعودن، قاف عین دال قاعدہ سے بنا ہے۔ ہم قاعدے میں کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہ قاعدہ ہوتا ہے نا، تو قاعدہ میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بیٹھے ہوئے، کھڑے اور بیٹھے، یعنی اسٹینڈنگ اینڈ سٹنگ، سٹنگ، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں اللہ کو، اور بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے، یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ ناؤن، اسم، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جس ورڈ پر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، اور جس کے شروع میں آل آ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھڑے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں اللہ کو، وہ، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور، اعلی، اعلی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اعلی کا مطلب ہوگا پر، آن، اپون، آن، آن، اپون یا پر، کس پر؟
जुनूबिहिम, जुनूबिहिम, जुनूबी प्लस हिम दो वर्ड्स हैं। ठीक है, जुनूब पहले जम्बुन का प्लूरल है जुनूबुन, जुनूब, इसके रूट लेटर हैं जीम नून बा। जुनूब कहा जाता है करवटों को, पहलुओं को, पहलुओं, करवटों, ऑन देयर साइड्स, यानी लेटे हुए भी। जब हम करवट पर लेटते हैं ना, सुन्नत तरीका क्या है, करवटों पर लेटना, सीधा या चित लेटना या उल्टा लेटना, पेट के बल या पीठ के बल, ये सुन्नत तरीका नहीं है। शुरुआत किससे की जाती है, सीधी करवट से की जाती है, फिर रात में आप अपनी करवटें बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत करते वक्त सीधी करवट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें करवट पर लेटने का हुक्म दिया गया है। तो पेट के बल या पीठ के बल लेटने से मना फरमाया गया है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अक्ल वाले वो लोग होते हैं जो लेटे हुए भी, बैठे हुए भी, खड़े हुए भी, यानी हर हाल में वो अल्लाह को याद करते हैं। अब हर वह हाल में अल्लाह को याद करने का मतलब क्या है, अल्लाह के बताए हुए दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो उनके हर हाल क्या होती है, अल्लाह का जिक्र बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो उनकी रातें भी क्या बन जाती हैं, इबादत बन जाती हैं। वजू करके सोना है, सो गए, करवट पे लेटना है, सुन्नत के मुताबिक लेट गए, तो ये क्या बन जाती है, ये इबादतें बन जाया करती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाजीना वो लोग, या वो वालों सब्जा करा जिक्र करते हैं, याद करते हैं अल्लाह अल्लाह को, क़ियामन खड़े, वह और कुऊदन बैठे, वह और अला पर, जुनूब करवटों पर, पहलुओं पर, हिम किसके, हिम उनके, अपने, अपने पहलुओं पर, दैर, ये हिम क्या है, अटैच प्रोनाउन है। हम कहें या हिम एक ही बात है, अटैच प्रोनाउन है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको अटैच कहेंगे, जमीरे मुत्तसिल, मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ, अटैच, जमीरे मुत्तसिल है। ठीक है, कि वो अपने जुनूब पर भी, अपने करवटों पर भी अल्लाह को याद करते हैं। वह यतफक्कुरून, वह और, एंड हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और, यतफक्करूना, लाइक यस्कुरूना सेम है, यतफक्करूना या यतान का या है, पहले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक है, या यतान का या है, या मतलब वो, ऊना प्लूरल के लिए आता है, वो सब, यानी दे, बीच में रूट लेटर क्या बचे, फकरा, फकरा, तफक्कुर करते हैं, तफक्कुर मतलब गौर व फिक्र, गौर, गौर व फिक्र, गौर व फिक्र करना मतलब पॉन्डर करना, पॉन्डर करना यानी उसके ऊपर गौर करना, रिफ्लेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना, रिफ्लेक्ट, पॉन्डर। ठीक है, दे पॉन्डर, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कंटेम्पलेट करते हैं, वो उस चीज को सोचते हैं और उसके ऊपर तफक्कुर तदब्बुर करते हैं, यानी अल्लाह की कायनात पर वो गौर व फिक्र करते हैं। अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई तखलीक पर गौर व फिक्र किया जाएगा, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा, इंसान अल्लाह की कुर्बत पालेगा, अल्लाह को पहचानेगा। और अगर गौर व फिक्र नहीं करेगा तो फिर अक्ल वाले क्या करेंगे, अक्ल है ना उनके पास, तो अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। और अक्ल का इस्तेमाल किस के लिए होता है, सोचने के लिए होता है, गौर व फिक्र करने के लिए होता है। तो हम जो है, हम अपनी अक्लों को बंद करके रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी अक्लों का इस्तेमाल करो। जब अक्लों का इस्तेमाल होगा, तो अल्लाह की कुर्बत तुम खुद ही को भी पहचानोगे, खुदा को भी पहचानोगे। ठीक है, वह और, या वो वाव तफक्कुर करते हैं, यानी गौर व फिक्र करते हैं, ता इसमें एक्स्ट्रा है, फकरा इसके रूट लेटर, फिक्र करना, गौर व फिक्र करना। ठीक है, फिक्र करने के वक्त इंसान क्या करता है, सोचता है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि गौर व फिक्र करते हैं, फी में, इन, इनसाइड, इन, फी क्या है, हरफे जर, प्रपोजिशन है, फी मतलब में, खल्क, दोबारा से वर्ड आ रहा है, खल्क मतलब पैदाइश, तखलीक, क्रिएशन,
خلق اس کے روٹ لیٹر ہیں، تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین وہ لوگ، عقل والے وہ لوگ ہیں، وہ سب جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر، یعنی اپنے پہلوؤں پر، اپنے سائڈ پر، وہ اور یا وہ وعدوں سب تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی میں تخلیق میں، پیدائش میں، اور وہ پیدائش میں تخلیق وہ غور و فکر کرتے ہیں کس چیز کی پیدائش میں؟ السماواتی والارض، سیم ورڈز آ رہے ہیں، السماواتی، ال سے شروع ہو رہا ہے، ترجمہ ہوگا اس کا انگلش میں، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ سماوات، سما کا پلورل ہے سماوات، سما مطلب ایک آسمان، السماوات مطلب بہت سارے آسمان، آتن اور آتن کی وجہ سے یہ پلورل ہو گیا۔ سین میم واو اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ دا ہیونس، آسمانوں، آسمانوں، ٹھیک ہے۔ وہ اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور، الردی، ال کا ترجمہ ہوگا دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ را دوات، ارد مطلب ارتھ یعنی زمین، دا ارتھ زمین، ٹھیک ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلی آیت میں کیا کہا کہ عقل والے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، پھر جب اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ایک بار پہچان ہو گئی اللہ کی، عقل کا استعمال کر کے اللہ کی تخلیق سے اللہ کی پہچان ہو گئی، تو پھر وہ اللہ کو یاد رکھنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا مدبر، اس کا تدبیر کرنے والا کوئی بہت بڑی ہستی ہے، اور جب اس ہستی کو وہ پہچان لیتے ہیں، وہ خدا کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہہ اٹھتے ہیں، مطلب ان کی طبع، ان کی فطرت کیا پکار اٹھتی ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا، ربا پلس نا، دو ورڈز ہیں، دیکھیں ربا جب آئے گا فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ آئے گا، ایک ہوگا ربینا، ایک ہوگا ربنا، ایک ہوگا ربنا، تو زبر بھی ہو سکتا ہے رب کے اوپر، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے۔ جب رب آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی، فتحہ آئے گا، تو ہم یا کا ترجمہ کریں گے، یا یعنی اے کا ترجمہ، ٹھیک ہے، او کا ترجمہ کریں گے، یاد رکھیے۔ ربنا میں زبر جو ہے اے کا ترجمہ دیتا ہے، فتحہ کا یعنی زبر جو ہے وہ او کا ترجمہ دیتا ہے، اے رب یعنی رب، رب کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ را با با، رب کا مطلب رب، لارڈ، ٹھیک ہے۔ اور زبر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اے کا ترجمہ آ گیا، اے او، انگلش میں او اور اردو میں اے، اے رب، کس کے رب؟ نہ ہمارے، اور یہ نہ کیا ہے؟ یہ نہ اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ زبر یعنی اے، رب یعنی رب، اور نہ مطلب ہمارے، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ تین ورڈز مل گئے یہاں پر، زبر یعنی اے، رب یعنی رب، نہ یعنی ہمارے، اے ہمارے رب۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تخلیق میں غور کیا، اللہ کے آسمان و زمین میں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ کیا پکار اٹھتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ما خلقتا، ما یہ فعل ماضی ہے، اس لیے ما کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا، نہیں، ناٹ، ما کا ترجمہ ہوگا یہاں پر نہیں، ناٹ، کیونکہ وہ فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خلقتا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی، روٹ لیٹر ہیں اس کے خلق، خلق، ٹھیک ہے۔ تا، تا یہاں پر جو اینڈ میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا تو نے، تو نے، آپ نے، ٹھیک ہے۔ خلق پیدا کیا، نہیں تو نے پیدا کیا یا تخلیق کیا، یو کریٹڈ، یو کریٹڈ، پیدا کیا، تخلیق کیا،
ٹھیک ہے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ ماں مطلب نہیں، خولا کا پیدا کیا، تاتو نے نہیں تو نے پیدا کیا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رب کو کہا جا رہا ہے۔ مطلب وہ عقل والے کیا پکار اٹھتے ہیں؟ اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا ہاذا، ہاذا مطلب دس، اس کو، دس مطلب یہ کو، مطلب اس کو، یہ ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اس میں اشارہ، اس کو مطلب ان تمام چیزوں کو، یعنی جو تیری تخلیق ہے آسمان اور زمین کی، ان تمام چیزوں کو تو نے کیا پیدا نہیں کیا؟ باطل، باطلام، باطل مطلب بیکار، ویسٹ، بیکار یا ویسٹ، ٹھیک ہے، بے مقصد، بے مقصد، باطل، ویسٹ، وین، وین زیادہ بیٹر ترجمہ ہے، وین با مقصد، ٹھیک ہے۔ نہیں تو نے پیدا کیا اس کو باطل، یعنی اللہ تو نے بے مقصد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یعنی تیری ہر تخلیق، تیری کائنات کی جو تخلیقات ہے آسمان اور زمین کی، اس میں ہر چیز میں مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ایک مچھر، ایک چینٹی بھی پیدا کی ہے تو اس کو با مقصد، اس کو کسی نہ کسی مقصد کے اور کسی نہ کسی پرپس کے تحت پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں، ایک جانور بھی ہے اور ایک فضول چیز بھی جو دکھائی دے رہی ہے اس دنیا میں، وہ اللہ سبحانہ، ہماری نظر میں فضول ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اس کا کچھ نہ کچھ پرپز رکھا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد رکھا ہے۔ تو عقل والے کہتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین میں، تو یہ پکارتے ہیں کہ یا رب، کوئی چیز سنے باطل، کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، ٹھیک ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک، دو ورڈز ہیں، سبحان پلس کا، سبحان سین با ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، سبحان کا مطلب گلوری، گلوری سوری، گلوری یعنی پاک ہے، پاک ہے، کون پاک ہے؟ کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل ہے، تو پاک ہے، تو گلوری بی ٹو یو، ٹھیک ہے، پاک ہے تیری ذات، تو پاک ہے، فقینا، تو اب یہ تین ورڈز ہیں، قینا، ف پلس قی پلس نا، ف کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے، ف کا ترجمہ ہوگا تو، دین، پھر، پس، سو، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یہاں پر سو کا ترجمہ کر لیجئے، سو یا تو، ٹھیک ہے۔ تو کیا کر، قی، قی کیا ہے؟ وقایا، روٹ لیٹر ہیں اس کے واو قاف یا، واو قافیہ، وقایا، ہم پڑھتے ہیں نا تقوا، اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ واو قافیہ۔ تقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا، گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز سے بچنا۔ جب آپ کو ڈاکٹر کہے کہ پرہیز کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرٹن جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں جس سے آپ کو بچنا ہے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ دے، دوائی جو ہے زیادہ اثر کرے۔ تو تقوا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ہے نا، گناہوں سے بچنا۔ تو وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ تو یہ قی کیا ہے؟ حکم امر ہے، کیا ہے؟ حکم امر، امر، آرڈر ہے، کمانڈ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کہہ رہے تو کیا کمانڈ ہوگا؟ نہیں، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ کیا کر، قی کی یعنی بچا لے، بچا لے مطلب سیو، سیو، بچا لے، سیو، ٹھیک ہے۔ قی کیا ہے؟ واو قاف یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تقوی سے بنا ہے قی۔ ہم کہتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا وقینا عذاب النار، اینڈ میں ہم پڑھتے ہیں نا وقینا عذاب النار، وہ اور قی بچا نہ ہمیں عذاب النار۔
تو وہی قی آ رہا ہے، قی کا مطلب ہوگا بچانا۔ یہ کیا ہے؟ حکم امر ہے، آرڈر ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ہم آرڈر نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ تو قی کا ترجمہ ہوگا بچا لے، اور واو اور قاف جو ہے یہاں سے ڈراپ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ حذف ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں کیا ہیں؟ ویک لیٹر ہیں، کمزور لیٹر ہیں۔ ٹھیک ہے، بچا لے کس کو؟ نہ، بچا لے نہ، نہ مطلب ہمیں، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، متصل ہے، نہ مطلب ہمیں، اس، سیو اس، ٹھیک ہے، تو بچا لے ہمیں، ٹھیک ہے، یعنی سو سیو اس، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ سبحانہ، بچا لے، سوری، پاک ہے کا تو، یعنی پاک ہے تیری ذات، پھر قی بچا لینا ہمیں، کس سے بچا لے؟ عذاب النار، عین ظالبہ، عذاب یعنی پنشمنٹ، یعنی عذاب، کس چیز کا عذاب؟ النار، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ د، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، نار کے روٹ لیٹر ہے نون واو را، نار مطلب آگ، فائر، دا فائر، ال کے لیے د ہو جائے گا، دا فائر، آگ کے عذاب سے بچا لے، تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جو تو نے تخلیق کی ہے، کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، ہماری تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہے، اور ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق، وہ بھی بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا پرپز، ہر چیز کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو۔ الذین لِأُولِي الالباب، اولی الالباب کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو، یا وہ، الذین، وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سے ذکر، ذکر کرتے، یاد کرتے ہیں، اللہ، اللہ کو، قیامن، کھڑے ہوئے، و اور قعودن، بیٹھے ہوئے، و اور علا پر، جنوب، پہلوؤں پر، ہم ان کے پہلوؤں پر، اللہ حرف جر ہے اس لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، ان کے پہلوؤں پر، یعنی اپنے کروٹوں پر، و اور یا وہ واؤن سب، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی میں، تخلیق میں، تخلیق میں، پیدائش میں، کس چیز کی پیدائش میں؟ السماواتی والارضی، السماواتی آسمانوں، و اور الارضی زمین کی، زمین اور آسمان کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے، کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں رب، زبر یعنی اے، رب یعنی رب، نہ یعنی ہمارے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ماں نہیں، خلقہ، پیدا کیا، تا تو نے، ہاضا، اس کو، باطلاً، باطل، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے اس سب چیز کو، یعنی ان تمام تخلیقات کو، باطل، بے مقصد، سبحان، پاک ہے کا تو، یعنی پاک ہے تیری ذات، پھر قی بچا لینا ہمیں، عذاب، عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں، وہ لوگ، وہ سب جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں، پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے اس کو بے مقصد، پاک ہے تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ سرسری پڑھ رہے ہیں، وہ سب لوگ، وہ جو، وہ سب لوگ، وہ سب ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر،
اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے اس کو باطل بے مقصد؟ پاک ہے تیری ذات، تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ آیہ نمبر 192، ربنا، سیم آ رہا ہے، زبر آ گیا، زبر کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا؟ فتحہ کی وجہ سے اے کا ترجمہ ہوگا۔ تین حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، زبر یعنی کہ فتحہ، زبر، پھر رب، را با با رب، اور پھر آئے گا نا۔ اے، زبر کا ترجمہ ہوگا اے او، رب یعنی رب، لارڈ، ٹھیک ہے، رب یعنی رب، لارڈ۔ نا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے۔ نا کا ترجمہ ہوگا ہمارے، اے، ہمارے اس، ٹھیک ہے، اس نہیں، نٹ آر، ناٹ اس، آر، او آر لارڈ، اے ہمارے رب، اے، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب، انکا، انا پلس کا دو ورڈز ہیں، ڈیوائڈ کر دیں گے ہم اس کو۔ انا مطلب ہوگا بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے، انڈیڈ۔ کا کیا ہے؟ کا ترجمہ ہوگا انا، بے شک تو، بے شک تو، بے شک آپ، بے شک تو یا بے شک آپ، انڈیڈ یو۔ کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل ہے۔ بے شک تو، بے شک آپ، ربنا اے ہمارے رب، بے شک تو کیا ہے؟ من تدخل النار، من کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کون، جو، جسے، ٹھیک ہے، کون، جو، جسے، تو یہاں پر جسے کا ترجمہ ہوگا جسے، ہوں، ٹھیک ہے، جسے، ہوں، تدخلا، تدخلا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، تا یتان کا تا ہے، تا کا مطلب تو، آپ، یو، دخلا، دخلا مطلب داخل کرنا، تو داخل کر دے، whom you admit، whom you let enter، جس کو you admit، ٹھیک ہے، تو جسے داخل کر دے۔ ربنا، زبر اے، نہ ہمارے رب، رب، انا بے شک، کا تو من جسے، تا تو دخلا داخل کر دے، تو جسے داخل کر دے، النار، ال، دا، ال کا ترجمہ ہوگا دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، نار کے روٹ لیٹر ہے نون واو را، نار مطلب آگ، دا فائر، آگ، آگ میں، جسے تو داخل کر دے آگ میں، فقد اغزیتہ، فقد دو ورڈ ہیں، ف، تو، سو، دین، پس، پھر، تو یا پس، دین کا ترجمہ ہم کریں گے دین، پس، کیا کیا؟ قد، قد، قد جو ہے ایمفیسس کے لیے آتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تحقیق، شورلی، یقیناً، یقیناً، ٹھیک ہے، قد یعنی یقیناً، یقیناً، اغزیتہ، اغزیتہ یہاں پر ورب ہے، فعل ماضی ہے، دو ورڈز ہیں، اغزیتہ پلس ہو، اغزیتہ پلس ہو، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اغزیتہ کے روٹ لیٹر ہیں تا، جو آ رہا ہے اینڈ میں، تا کا مطلب تو نے، یو، تو نے یا آپ نے، ٹھیک ہے،
اللہ کو آپ تو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کہنے میں بھی اور آپ کہنے میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو نے یا آپ نے، اغزیتا، یو، خ، ز، یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، خ، ز، یا، الف اس میں ایکسٹرا ہے، اور خ، ز، یا اس کے روٹ لیٹر ہے۔ خزیون کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، ٹھیک ہے؟ خزیون مطلب رسوائی، ڈسگریس کر دینا کسی کو، یو ڈسگریس، یو ڈسگریسڈ، تو نے رسوا کر دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو نے رسوا کر دیا، پھر قد تحقیق، تو بے شک، تو یقیناً، اخزئی، رسوا کر دیا، تا تو نے، ہو اس کو، ہم اس کو، وہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نے اسے رسوا کر دیا، کس کو؟ جس کو آگ میں تو نے داخل کر دیا، تو وہ انسان جو داخل ہو گیا آگ میں، تو وہ تو لوگوں کے سامنے جب جہنم میں جائے گا تو کتنی اس کے لیے رسوا کن مقام ہے نا، اس کی رسوائی ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر انسان اپنا نام بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہاں یہاں پر کتنے نام کی فکر رہتی ہے انسان کو، کہ کسی کو لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا، اس فکر میں رہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آگ میں داخل ہوں گے وہ رسوا ہو جائیں گے۔ کیوں رسوا ہوں گے؟ ساری دنیا کے سامنے وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے بچے پاس اور فیل ہوتے ہیں، تو فیل والے بچے کیا کرتے ہیں؟ منہ چھپا لیتے ہیں نا، رسوائی کے ڈر سے، اور جو پاس ہو جاتے ہیں وہ سب کو اپنا رزلٹ بتاتے ہیں۔ بالکل وہی معاملہ آخرت میں ہوگا، کہ جو ایمان والے جب جنت میں جا رہے ہوں گے، سب اپنا رزلٹ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوں گے، اور اپنی فیملی ممبرس کو، اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ اپنا منہ چھپا رہے ہوں گے۔ جو اللہ رب العزت جن کو جہنم میں ڈالے گا وہ کیا ہو گئے؟ رسوا ہو گئے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ربنا، یعنی اس میں یہ جو دعا ہے اسی کا کنٹینیوشن ہے، کہ ایمان والے، عقل والے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ کیوں؟ کیونکہ جسے آگ میں داخل کر دیا گیا وہ تو رسوا ہو گیا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا، اللہ کا ساتھ اس سے چھوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انا بے شک کا تو نے، من جسے، تا تو نے، داخل کر دیا، انارا آگ میں، وہ پھر قد تحقیق، تو یقیناً، اغزا، رسوا کر دیا، تا تو نے، ہوں اس کو، تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، و، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، ماں کا ترجمہ یہاں پر ہوگا نہیں، نہیں، ناٹ، اور نہیں، للظالمین دو ورڈز ہیں، لی حرف جر ہے، ابھی پچھلی اس آیت میں بھی آیا، لی لیے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی مطلب لیے، فور، کس کے لیے؟ الظالمین، یہ الظالمین ہے ایکچولی میں، لیکن لام سے پیچھے سے مل کے پڑھا گیا تو الف اس کا ڈراپ ہو گیا۔ ال کا جو الف ہوتا ہے جب پیچھے سے ملایا جاتا ہے کسی ورڈ سے تو الف غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الظالمین، ظالم، ال کا ترجمہ ہوگا دا اردو میں، انگلش میں، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ ظالم جو ہے فائل پیٹرن پر ہے، فائل مطلب ڈوئر، کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ظالم مطلب ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والا، کیا روٹ لیٹر ہے اس کے؟ زوئیں، لام، میم، ظلم کرنے والا، لیکن آپ دیکھیں گے اینڈ میں اینا آ رہا ہے، پلورل آ رہا ہے، جمع کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جمع، تو والا سے کیا بن جائے گا؟ والے، ٹھیک ہے؟ والے، ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ، اور، ماں نہیں، وہ اور ماں نہیں، لی لیے، ظالمین ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، من انصار، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من کا ترجمہ ہوگا سے، فرام، فرام، ٹھیک ہے؟ کس میں سے؟
انصار، نون سواد را اس کے روٹ لیٹر ہیں. انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپرز. انصار مطلب مددگار. مددگار. کسی مددگار میں سے کوئی مددگار نہیں ہے ظالموں کے لیے. ظالم کون؟ جس نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے. تو اس نے ظلم کیا نا اپنی ذات پر. اس کی جان کا حق یہ تھا کہ اللہ کی فرما برداری کرے اور جنت کمائے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کا مطلب اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ نے فرمایا کہ تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہاں داخل کر دیے جائیں گے؟ جہنم میں. ٹھیک ہے، جہنم میں. نصیر کی جمع ہے انصار. ٹھیک ہے. ناصر ایک مدد کرنے والا، یا نصیر بھی کہا جا سکتا ہے. نصیر کی جمع ہے انصار. ٹھیک، مدد کرنے والا، مددگار. ربنا پوری آیت دیکھیے. رب رب، زبر اے، رب یعنی رب، نہ ہمارے، اے ہمارے رب. انا بے شک کا تو من جسے تاتو دخلا داخل کر دے، انار آگ میں، پھر، یا تو، قد یقیناً، تحقیق، اغزئی رسوا کر دیا، خزیون رسوا کر دیا، تاتو نے ہوں اس کو، وہ اور ماں نہیں لی لیے، ظالمینہ ظالموں کے لیے، من سے انصار کوئی مددگار میں سے، یعنی کوئی مددگار. دونوں کو ملا کے آپ پڑھیں، کوئی مددگار. اے ہمارے رب، بے شک تو جسے داخل کر دے. لیکن یہاں پر تو آ گیا، واپس سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب سینٹینس بنائے، جب جملہ بنائے، تو سینٹینس کیسا ہونا چاہیے؟ پراپر ہونا چاہیے. لیکن جب لفظی ترجمہ کریں توڑ توڑ کے، تو ہر لیٹر کا ترجمہ کیجئے. اے ہمارے رب، بے شک تو جسے داخل کر دے آگ میں، یعنی جہنم کی آگ ہے، خاص آگ یعنی جہنم کی آگ. اے ہمارے رب، بے شک تو جسے داخل کر دے آگ میں، تو یقیناً، تو تحقیق، رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. آیا نمبر 193. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا، یہ سب دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت جامع ترین دعائیں ہیں. یہ سب ہم نے یاد کرنا ہے. پوری 11 کی 11 آئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا سیم، بالکل وہی. زبر یعنی اے، زبر یعنی اے، اے، او. رب کے روٹ لیٹر ہے رو بابا. رب یعنی رب، لارڈ. ٹھیک ہے. نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. نہ مطلب ہمارے، آور. ٹھیک ہے. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. اننا، ابھی اننا کا آیا تھا پچھلے آیت میں، اب آ رہا ہے اننا. تو اننا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے. انڈیڈ، بے شک. اور نہ کیا ہے؟ بے شک، ہم. انڈیڈ وی. نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، جڑا ہوا ہے سب جگہ جہاں جہاں نہ آ رہا ہے. یہ سب اٹیچ پروناؤن. یہاں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے، آگے بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، وی. انڈیڈ ہم، بے شک ہم. سمیعنا ہم نے. ٹھیک ہے. سمعنا، سمعنا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. سمع، سین میم عین اس کا روٹ لیٹر ہے. سمیع مطلب سماعت سے اللہ کا نام بھی آتا ہے ایک سمیع. سین میم عین سماع یعنی سنا، سن لیا. ہرڈ،
हर्ट। ठीक है, सॉरी, हर्ट। किसने सुन लिया? ना, हमने। वी हर्ट, हमने सुन लिया। ए हमारे रब, सुन लिया हमने। बेशक हमने, सुन लिया हमने। ए हमारे रब, इन्ना बेशक ना, हमने समी सुना ना हमने, सुना हमने। वी हर्ड मुनादियन, मुनादिन, मीम का तर्जुमा होगा वाला, और नून दाल या इसके रूट लेटर हैं। नून दाल या नदा, निदा से बना है। निदा मतलब पुकारने वाला, पुकारने वाला। ठीक है, कॉलर, द वन हु कॉल्स। ठीक है, पुकारने वाला, मीम यानी वाला, और नादी निदा करने वाला, पुकारने वाला। निदा करने, मीम वाला, निदा करने वाले को। ए हमारे रब, बेशक हमने, सुना हमने, एक पुकारने वाले को। निदा करने वाले को, मीम यानी वाले, निदा मतलब पुकार, पुकारने वाले को, मुनादी करने वाले को। युनादी लिल ईमान, युनादी ये मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। या यतान का या है, या का मतलब वो, ही। निदा दे रहा है, नून दाल या, इसके रूट लेटर है नून दाल या, नदी। निदा दे रहा है यानी वो पुकारता है, वो पुकार रहा है। ही इज कॉलिंग, ही इज कॉलिंग, वो पुकार रहा है। हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना। यानी कौन है पुकारने वाला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पुकार रहे हैं। किस चीज के लिए पुकार रहे हैं? लिल ईमान, ली, लिए, फॉर, हरफे जर है, प्रपोजिशन है। ली मतलब लिए। ईमान के रूट लेटर है हमजा मीम नून, ईमान यानी ईमान, फेथ, बिलीव। ठीक है, टू द फेथ, ईमान के लिए पुकार रहे हैं। किस लिए पुकार रहे हैं? अन आमिनू, और क्या कह रहे हैं? अन, के, दैट। अन का तर्जुमा क्या होता है? दैट, के। आमिनू, आमिनू क्या है? देखें, आमनु होता है एक, अल्लजीना आमनु। तो यहाँ पर आमिनू है, ये है हुक्मे अम्र, हुक्मे अम्र, ऑर्डर है, कमांड है। क्यों कमांड है? क्योंकि मीम के नीचे जेर आ रहा है। मीम के नीचे जेर आएगा तो ऑर्डर होगा, हुक्म होगा। और मीम के ऊपर जबर आ जाएगा तो पास्ट टेंस यानी कि माजी होगा। याद रखिए, आमनु आएगा तो माजी होगा, आमिनू आएगा तो ऑर्डर, हुक्म होगा। तो यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म दे रहा है कि आमिनू, क्या करो? वाव अलिफ, तुम सब। हुक्म है ना, हुक्म में तुम खुद ब खुद आ जाता है, चाहे यहाँ पर दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। तुम सब, वाव अलिफ प्लूरल के लिए आता है, जमा के लिए तुम सब, यू ऑल। आमना, बिलीव, यू ऑल बिलीव। ठीक है, तुम सब ईमान लाओ, तुम सब ईमान लाओ। वो क्या कर रहा है? पुकार रहा है कि तुम सब ईमान ले आओ। कौन? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतें सुना सुना कर, कुरान सुना कर, तबलीग करके, लोगों को खैर की तरफ बुलाकर, दावत देकर, इस्लाह करके लोगों को क्या कह रहे हैं? कि ईमान कबूल कर लो, ईमान ले आओ। बिरब्बिकुम, बी रब कुम, दो तीन वर्ड है, बी रब प्लस कुम, बी, बी पर, ऑन या इन। ठीक है, पर का तर्जुमा करेंगे हम। ये क्या है? हरफे जर, प्रपोजिशन है बी पर। किस पर? रब, रब, इसके रूट लेटर हैं रब। बी पर रब यानी रब, लॉर्ड, और कुम,
کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے متصل ہے. تم یعنی یور، تمہارے، اپنے، تمہارے یا اپنے رب پر. بی پر، بی پر رب، رب کم تمہارے، تمہارے رب پر. بی حرف جر ہے، اس لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھیں گے. تمہارے رب پر یعنی اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وہ پکارنے والا کیا پکار رہا ہے؟ کہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے کہ تم سب ایمان لے آؤ تمہارے رب پر. فآمنا، تو اے ہمارے رب، انا بے شک نہ ہم سنا نہ ہم نے، منادین ندا کرنے والے کو، پکارنے والے کو، یا وہ ندا دے رہا ہے، وہ پکار رہا ہے لیے الایمان، ایمان کے لیے. ان کے تم سب، واولف تم سب، آمین ایمان لے آؤ. بی پر رب، رب کم تمہارے رب پر. تو کیا ہوا؟ فآمنا، ف آمن نہ، تین ورڈ ہیں. تو، دین، پس، پھر، سو. ٹھیک ہے، سو یا تو کا ترجمہ کر لیجئے. آمنا، آمنا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. پہلے ماضی ہے. آمن، حمزہ میم نون، امن ایمان لائے. بلیو، کون؟ نہ. دیکھیے ایک یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ شدہ ہے. ایک ایک ایمان کے نون ہے اور ایک نا کا نون ہے، اسی لیے اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے. ایک ایمان کا نون ہے اور ایک اٹیچ پروناؤن نا کا نون ہے. تو نا مطلب ہم، وی بلیوڈ. ٹھیک ہے، وی ہیو بلیوڈ، ہم ایمان لائے. جب انہوں نے پکارا تو ہماری عقلیں تو سلامت تھی. ہم اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے. ہم جو تھے اللہ کو پہچان چکے تھے. تو جب پکارنے والے نے پکارا تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ایمان لے آئے. یعنی جس کی عقل سلامت ہوگی وہ کبھی بھی ایمان کو رد نہیں کرے گا. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، انہوں نے کوئی چوں چرا کے بغیر، کسی بھی سوال کیے بغیر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایمان کو قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اور کیا دعا ہے؟ ربنا فاغفر لنا. ربنا، پھر سیم چیز آ رہی ہے، زبر یعنی اے، او، رب، رب یعنی رب، لارڈ. اور نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن یعنی ہمارے، آور. یہ ہے اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. فاغفر لنا، ف تو، سو، پھر، دین، تو، بس. تو کیا کر دے؟ اغفر. اغفر حکم ہے، حکم امر ہے، آرڈر ہے. اللہ رب العزت کو آرڈر دیتے ہیں ہم؟ نہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سے التجا ہے، اللہ سے دعا ہے. اغفر، غفرا، مغفرت کر دے، بخش دے. تو بخش دے یعنی اینڈ سو forgive. بخش دے، مغفرت کر دے. ٹھیک ہے، معاف کر دے. تو بخش دے، کیا بخش دے؟ لنا، نہ، لیے، فور. کیا ہے یہ؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اور نہ مطلب ہمارے، فور اس. نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے، ہمارے لیے. لام حرف جر ہے، اسی لیے نا کو ہم پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے. تو بخش دے، تو مغفرت کر دے ہمارے لیے، بخش دے ہمارے لیے. ذنوبنا، ایسی دعا ہم آلریڈی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ذنوبنا دو ورڈز ہیں، ذنوب پلس نا. زمبن کا پلورل ہے ذنوبن. زمبن مطلب سن، گناہ، ایک گناہ. اور ذنوب کیا ہو جائے گا؟ زال نون با، اس کے روٹ لیٹر ہے گناہو، سنس.
گناہوں کو، گناہوں کو کیا کر دے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، نہ ہمارے، آر، آر سنس، کیا ہے یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کو، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر، و اور اینڈ، ٹھیک ہے، و اور اینڈ، کفر، کاف، را، روٹ لیٹر اس کے، اس کافر کے بھی روٹ لیٹر یہی ہیں۔ کفرا کا ایکچولی میں ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، ٹھیک ہے، رات کو بھی کبھی کبھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق کو چھپا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفرا کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا، دور کر دے، چھپا لے، کوئی چیز چھپ گئی مطلب ہماری آنکھوں سے دور ہو گئی، تو یہاں پر کفر کا ترجمہ کیا ہوگا، کفر کا دور کرنا، ٹھیک ہے۔ کفر کیا ہے یہاں پر، کاف اور را حکم ہے، آرڈر ہے، حکم امر ہے، کفر دور کر دے، دور کر دے، اینڈ ریموو، ہٹا دے، دور کر دے، اینڈ ریموو، ٹھیک ہے، ہٹا دے، اور کفر ہٹا دے، عنا، ان، نہ، دو ورڈز ہیں، ان حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ان کا ترجمہ ہوگا سے، فرام، اور نہ کیا ہے، ہم سے، فرام اس، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، بار بار جتنی بار نہ آیا یہاں پہ پوری آیت میں سب اٹیچ پروناؤن ہے، سب کا ترجمہ ہم یا ہمارے اس طریقے ہم سے ہی ریلیٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے، التجا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے التجا ہے، آرڈر مطلب ریکویسٹ ہے، اللہ سے ریکویسٹ ہے، وہ اور کفر دور کر دے، ان سے، نہ ہم سے، کیا دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، سیئاتنا، دو ورڈز ہیں، سیئات پلس نہ، سیئاتن کا پلورل ہے سیئاتن، دیکھیں آتن، آتن آ رہا ہے، سیئی، جسٹ اے مومنٹ، حمزہ لکھنا بھول گئے ہم، سیئاتن کا پلورل کیا ہوگا، سیئاتن، ٹھیک ہے، آتن یا آتن کوئی بھی ہو سکتا ہے، آتن، آتن، یا پھر ایک زبر، ایک پیش یا ایک زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، آتن آتن یا آتو آتن، آتن آتن کس چیز کو کہتے ہیں، فیمیل پلورل کو، جمع مونس میں آخر میں ہمیشہ آتن یا آتن آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے روٹ لیٹر ہیں سین، واو، حمزہ، سین، واو، حمزہ، ٹھیک ہے، اور سیئاتن کا مطلب کیا ہوتا ہے، برائیاں، برائیاں، ایول ڈیڈس، ٹھیک ہے، ایول ڈیڈس، برائیاں، ہماری برائیاں، نہ آ رہا ہے اینڈ میں، نہ مطلب ہماری، our بیڈ ڈیڈس، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، وتوفنا مع الابرار، و اور اینڈ، حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، توفنا، توفا پاسٹ ٹینس ہے، نہ اس میں اٹیچ ہے، پاسٹ ٹینس پہلے ماضی ہے، توفا، واو، فا، یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، فا یا کا مطلب ہوتا ہے وفات دینا، ٹھیک ہے، پورا پورا دینا بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلی آیتوں میں، ٹھیک ہے،
اور اس پورا پورا لے لینا، یعنی روح اور جسم سمیت جو لے لینا ہے اس کو توفع بھی کہا جاتا ہے۔ وفات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح چلی جاتی ہے نا اللہ کے پاس، اوپر ہو جاتی ہے، تو cause us to die۔ توفنا مطلب فوت کر، فوت کر یعنی موت دے، اور توفع موت دے دے، فوت کر، کس کو؟ نہ ہمیں۔ واو فا یا اس کے روٹ لیٹر ہے، توفع پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، نہ مطلب اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، مطلب ہمیں، ہمیں فوت کر، اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ توفع مطلب ڈائے، موت دے دے، فوت کر دے، موت دے دے، موت دے دے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں، ختم کر دے، وفات دے دے، موت دے دے، ٹھیک ہے؟ فوت کر دے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، وفات دے دے، موت دے دے، فوت کر دے، موت دے دے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ دیا ہم نے، دوبارہ سے لکھ دیا، موت دے دے، وفات دے دے، فوت کر دے، کس؟ نہ ہمیں، مع، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ود، ہم کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، مع مطلب ساتھ، ود کس کے؟ الابرار، ال سے اس کا ال کا ترجمہ ہوگا د، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، الابرار، بر ہم نے ورڈ پڑھا تھا، بر بارارا، بر سے، بر، بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی، ٹھیک ہے؟ اور ابرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والے، ٹھیک ہے؟ برن کا پلورل ہے ابرارن، برن کا پلورل ہے ابرارن، بر مطلب نیکی کرنے والا، ابرار نیکی کرنے والے، رائچیس، دا رائچیس، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں یا نیکی کرنے والوں، نیک لوگوں یا نیکی کرنے والوں، ٹھیک ہے؟ ابرار مطلب نیکی، بر کرنے والے، نیکی کرنے والے، ب اور ر اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ تو کیا کہا کہ وہ اور وفات دے، موت دینا ہمیں معاشات الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ، مطلب اللہ جب ہمیں فوت کرنا تو فوت یعنی کہ ہمارا جو ملاپ ہو کن کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، جنت میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، اللہ تو ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں پوری آیت کو، جسٹ اے منٹ، ٹھیک ہے؟ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کروا، وفات، جی آمین یا رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی نیکوکاروں کے ساتھ وفات عطا فرمائے، خاتمہ عطا فرمائے۔ زبر اے، نہ مطلب ہمارے، رب یعنی رب، اے ہمارے رب، انا بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، سمع سنا، نہ ہم نے، بے شک ہم نے سنا، ہم نے، منادی ندا کرنے میم والے، ندا کرنے والے، پکارنے والے کو، یا وہ نادی ندا کرتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، لیے الایمانی، ایمان کے لیے، ان کے والی تم سب آمن ایمان لے آؤ، بی پر رب، رب کم تمہارے رب پر، پھر آمن ایمان لائے، نہ ہم، زبر اے، نہ ہمارے رب، رب اے ہمارے رب، پھر اغفر بخش دے، ڈالیے نہ ہمارے لیے، ذنوب گناہوں، نہ ہمارے گناہوں کو، وہ اور کفر دور کر دے، ان سے نہ ہم سے، سیئات برائیاں، نہ ہماری برائیاں، وہ اور توفع وفات دے، خاتمہ کر، موت دے، یعنی خاتمہ کرنا ہمارا معاشات الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لیا، ہم نے سنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے، وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے کہ تم سب ایمان لے آؤ تمہارے رب پر، اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے، تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب
تو بخش دے، مغفرت کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، یہ دور کر دے، سوری، بخش دے، معاف کر دے، مغفرت کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وہ اور کفر دور کر دے ان سے نہ ہم سے، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور وفات دے، خاتمہ کر ہمارا نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا، ایک پکارنے والے کو، وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے کہ تم سب ایمان لے آؤ تمہارے رب پر، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور وفات دے، خاتمہ کر ہمارا نیکوکاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری 4 آیتیں مکمل ہوئیں۔ ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، سب کا ریپیٹیشن کر لیتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 190۔ انا، بے شک، فی میں، خلقی، پیدائش میں، السماواتی، آسمانوں، و اور الردی، زمین کی، و اور اختلاف، ہیر پھیر ہونے میں، ادلا بدلا ہونے میں، ایک کے بعد ایک آنے میں، اختلاف میں، بدلنے میں، اللیلی، رات کے، اور النہار، دن کے، یعنی ایک دوسرے کے آلٹریشن میں، لا، یقیناً، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیے الی بالغ الالباب، عقل والوں کے لیے، بے شک، تخلیق، پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی، اور ہیر پھیر میں، رات اور دن کے، یقیناً، البتہ، نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے۔ آیا نمبر 191۔ الذین، عقل والے وہ لوگ ہیں، وہ سب جو، یا وہ الذین، وہ لوگ، یا وہ سب، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیامن، کھڑے ہوئے، وہ اور قعودن، بیٹھے ہوئے، وہ اور علا، پر، جنوب، پہلوؤں، کروٹوں پر، ہم، ان کی کروٹوں پر، اپنی کروٹوں پر، وہ اور یا وہ سب، تفکر، غور و فکر کرتے ہیں، فی میں، تخلیق، خلق، پیدائش میں، تخلیق میں، کس چیز کی، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کہتے ہیں، زبر اے، نہ ہمارے رب، ماں نہیں، خلق، پیدا کیا، تا تو نے، نہیں تخلیق کیا تو نے، ہاذا، اس کو، ان سب کو، باطلاً، بے مقصد، سبحان، پاک ہے، کا تو، پھر، قی، بچا، نہ ہمیں، عذاب، النار، آگ کے عذاب سے۔ وہ لوگ، عقل والے وہ لوگ ہیں، وہ سب جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں، تخلیق میں، پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی، اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے اس کو بے مقصد، پاک ہے تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ نیکسٹ آیا ہے نمبر 192۔ زبر اے، فتح، یعنی اے، نہ مطلب ہمارے رب، یعنی رب، اے ہمارے رب، انا، بے شک، کا تو، من، جسے، تا تو، داخل کر دے، النار، آگ میں، پھر، قد، تحقیق، تو بے شک، اغزئی، خزیون، رسوا کر دیا، تا تو نے، ہوں، اس کو، تو نے رسوا کر دیا اس کو، وہ اور ماں نہیں، لیے، ظالمینہ، ظالموں کے لیے، من سے، انصار، مددگاروں میں سے، یا مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو، جسے تو داخل کر دے آگ میں، تو یقیناً، تو تحقیق، رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ آیا نمبر 193۔ زبر اے، نہ ہمارے رب، یعنی رب، اے ہمارے رب، انا، بے شک، نہ ہم نے، سمع، سنا، نہ ہم نے، منادی، میم والے، ندا، مطلب پکارنے والے کو، یا وہ ندا دے رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، لیے الایمانی، ایمان کے لیے، ان کے، واولی، تم سب، آمن، ایمان لاؤ، بی، پر، رب کم، تمہارے رب پر، پھر، آمن، ایمان لائے، نہ ہم، تو ہم ایمان لائے، زبر اے، نہ ہمارے رب، یعنی رب، اے ہمارے رب، پھر، پھر بخش دے، لا، لیے، نہ ہمارے لیے، ذنوب، گناہوں کو، نہ ہمارے گناہوں کو، وہ اور کفر، دور کر دے، ان سے، نہ ہم سے، سیئات، برائیاں، نہ ہماری، وہ اور توفا، وفات دے دے، یعنی خاتمہ کر دینا ہمارا، معاشات الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا
ایک پکارنے والے کو وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے کہ تم سب ایمان لاؤ تمہارے رب پر، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور وفات دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ جتنی آیتیں ہو گئی ہیں ٹرائی کریں اس کو حفظ کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان پر پختگی اور علم میں راسخ کرے، ہمیں اولو الالباب میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے، ہمیں ابرار میں شامل فرما دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وفات بھی نیکوکاروں یعنی ابرار لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔